یہاں رونقیں ہوں گی، لیکن ایک باقاعدہ قرآن مجید کے ترجمے کا نظم پیدا ہو جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں، اور مختلف مبلغین نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ میرے دل میں ہی بات آئی اور میں نے ان سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر آج میں مسرت اور خوشی سے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور میری زبان بھی شکر گناہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یہ رونقیں جو مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ قرآن مجید کی برکتوں سے ہیں، اور کتاب اللہ کی یہاں تعلیم ہوئی، اور وہ کتنی خوش نصیب جگہیں ہیں جہاں کتاب اللہ کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، مفہوم اور مختصر تشریح کے ساتھ یہ کسی جگہ کے اوپر تکمیل پذیر ہو تو یہ بہت ہی مسرت اور خوشی کی کہانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ تو یہ ایک خوش نصیبی ہوتی ہے، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر کے قرآن کی تعلیمات کو اپنی روحوں میں اتارنا چاہیے، اور یہ ہمارے نام ہمارے رب کا پیغام ہے جو حضور کی معرفت سے ہمیں ملا ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب ہم سے فرما کیا رہی ہے۔ اس کو برکت کے لیے گھر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اب میں نکلنے لگا ادارے سے تو وہاں مجھے کسی نے ایک لیٹر دیا تو وہ بہت طویل تھا۔ اب میں اس کو مقدس سمجھ کے اگر رکھ دیتا اور اس کے مندرجات نہ دیکھتا تو یہ زیادتی ہوتی، اور جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک کسی کا دردناک ٹکڑا تھا جس نے مجھے بہت آزردہ کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور آپ کی بھی آمین چاہتا ہوں کہ جس کا جو مسئلہ تھا اللہ اپنے کرم سے حل فرما دے۔ تو جب تک جو پیغام جو میسج آپ کے نام ہو اس کو آپ پڑھے نہیں گے تو آپ آراستہ کر کے رکھ دیں گے تو اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو کتاب اللہ ہمارے آقا و مولا کا ہمارے نام پیغام ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مدینہ المنورہ اپنی آمد سے مدینہ جانے سے پہلے بھیج دیا، اور ان کو یہ کہا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کے قرآن سکھاؤ، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے لوگوں کو قرآن سکھایا، اور بنو اشہل اور دیگر قبائل نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ النبی میں تو 500 لوگ اسلحے پہن کے اور عقیدتوں اور محبتوں کے رنگ میں ڈھل کر کے طلع البدر علینا کے نغمے پڑھ رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں باقی شہر تو تلوار سے فتح ہوئے ہیں، مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے۔ تو یہ فتوحات ہیں کتاب اللہ کی کہ جب یہ دلوں میں اترتا ہے تو دلوں کے رنگ بدل دیتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق اس پاکیزہ کتاب سے ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب قوموں کو اٹھان دیتی ہے، قبر کا چراغ ہے، باطن کی روشنی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی تلاوت یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ فصاحت نہیں زبان میں، اور وہ اٹکتا ہے، یا تا وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ اور مجھے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی تو دیر تک اس کی رکت میرے بدن پہ طاری رہی، اور وہ یہ کہ میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں، اس کے دستے قدرت میں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ تصور کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں
یہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہمارا ربط قائم ہوتا ہے کہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اس رسی کا، جو لٹکتی ہوئی رسی، اس کا دوسرا سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے. تو پھر ایک عجیب کیف پیدا ہوتا ہے، ایک بجلی کونتی ہے باطن میں کہ یہ وہ کتاب ہے. اللہ اکبر، یہ رب کا انہ لقول رسول کریم، عزت والے کاسد کا، فرشتے کا، جبریل امین کا پڑھا ہوا کلام جو حضور کے سامنے انہوں نے آ کے پڑھا. اور آقا کریم علیہ السلام پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو نزول وحی کی کیفیات مختلف تھیں. ان میں سے ایک کیفیت تھی کسلسلۃ الجرس، جس تک گھنٹی نہیں بجتی، یا شہد کی مکھی کی بن بناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی. اور حضور فرماتے فہم تو، میں جان گیا، میں سمجھ گیا. اللہ اکبر. اور آقا کریم علیہ السلام پر پسینہ آ جاتا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ حضور سواری پہ بیٹھے تھے. تو قرآن مجید جب حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو سواری بوجھ گوارا نہ کر پائی اور کھڑی کھڑی بیٹھ گئی اور پھر لیٹ گئی. اللہ اکبر. یہ کیفیت ام المومنین فرماتی جب قرآن اترتا تو سردیوں کی راتوں میں حضور کو پسینہ آ جاتا. تو یہ کیفیت ہوتی. قرآن مجید وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ میرا رب کہتا ہے اگر ہم اس کتاب کو قرآن پہ نازل کرتے، پہاڑوں پہ نازل کرتے، تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے آسان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور کے سینے سے چھن کے آیا ہے، اس لیے اب ہمارے لیے آسانی ہوگی، ورنہ اس کو کوئی گوارا نہ کر پاتا. تو اس کتاب کے ساتھ وابستگی، اس کتاب کے ساتھ دل بستگی، تعلق کے خاطر، یہ تو ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا. اگر اس کو ناظرہ بھی پڑھ لیا جائے تو اس کی برکتیں پھر بھی بہت ساری ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اگر قرآن مجید مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنا نہیں بھی آتا تو ناظرہ تلاوت بھی معمول رکھیے گا. خالی ناظرہ پڑھنے والے کے قلب کا تعلق رسول اللہ کے قلب سے جڑ جاتا ہے، چونکہ یہ حضور کی زبان پہ نازل نہیں ہوا قرآن. یہ بات ذہن میں رکھے، قرآن حضور کی زبان پہ نازل نہیں ہوا، یہ حضور کے دل پہ نازل ہوا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ نازل ہوا، اور جب دل پہ اترتا تو حضور پھر جلدی جلدی اپنی زبان پہ لانا چاہتے کہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب اپنی زبان کو جنبش نہ دیجئے. حضور جلدی جلدی کرتے، فرمایا جس رب نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے گا. لیکن حضور کی لالچ یہ تھی کہ اتنی قیمتی باتیں ہیں اور یہ نسخہ شفا ہے، جلد جلد میری امت تک پہنچ جائے. تو یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن اجالا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف الماجود میں لکھا ہے اگر کسی کو پیر کامل نہ ملتا ہو تو وہ پریشان نہ ہو، قرآن اس کا پیر ہے، قرآن اس کا ہادی ہے، قرآن اس کا رہنما ہے. تو پیر ملے گا تو وہ پھر قرآن سے مزید جوڑ دے گا. لیکن یہ قرآن نصاب ہے ہماری زندگی کا. ہمیں جو نظام دیا گیا ہے اس میں میر کارواں آئیڈیل شخصیت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا مرکز جو ہے مسلمانوں کا وہ کعبۃ اللہ ہے. ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہمارا مرکز کعبۃ اللہ ہے. ہمارے لیے آئیڈیل میر کارواں ہے، میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا. تو حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مرکزی شخصیت ہے. اور نصاب کیا ہے اسلام کا؟ کتاب اللہ قرآن. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کتاب سے جڑنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اور اس کتاب سے وابستگی دارین کی سعادتیں ہیں، اور حرف حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. اور میرے حضور نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں. اور پھر اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنے کی تلقین کی، اس کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی تلقین کی. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں.
اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدروح آپ کو تنگ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں بدروحیں نہیں ہوں گی، رحمت کے فرشتے ہوں گے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں آسیب نہیں ہوگا، وہاں رحمت کی برکھا برسے گی۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا بدک جاتا ہے، تو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا تھا اور فرشتوں کو دیکھ کر کے اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، تو پھر تو دوہری برکت ہو جائے گی نا، کہ ایک مسجد کی اپنی برکات ہیں اور پھر وہاں قرآن کلاسز اگر ہوں تو وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، کہ دودھ خود بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر اگر چینی بھی شامل کر لی جائے۔ تو مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، سحر دم اٹھ کے آئے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ صبح کو اپنے دن کا آغاز سجدوں سے کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر قرآن بھی کھل گئے۔ یار اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس سے حاصل ہونے والا علم، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ذرا منظر تو دیکھو کہ جو ہے وہ نماز پڑھی گئی اور سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، پھر فرشتے اس منظر کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیسا پاکیزہ اور بابرکت اللہ کا گھر ہے جہاں کتاب اللہ کی تلاوت معمول زندگی ہے۔ تو اس معمول کا تسلسل رکھیے گا اور فہم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کا اپنا وقت کیجیے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، سو کے بھی صبح گزر جاتا ہے اور بھی دیگر کاموں میں بسر ہو جاتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ گھڑیاں ہیں کہ جو یاد الہی میں بسر ہوں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ 53 روزہ انشاءاللہ فہم عقائد و اعمال کورس بھی یہاں شروع کر رہے ہیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد، چونکہ فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کے وقت جو ہے وہ بیٹھنا اور اپنے دن کا آغاز کرنا یہ خوش آئند ہے، اور بلکہ حضور نے اپنی امت کے صبح کے وقت کی برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو وہ کام جو صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں ہماری مسجدوں کے اندر، ہر مسجد کے اندر درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن مجید کی تکمیل درس قرآن میں کی ہے۔ روزانہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، 1.25 گھنٹہ روز درس قرآن دیا کرتے تھے، تو 18 سال کے اندر قرآن مجید کی تکمیل کی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ شروع کیا، پھر 18 سال لگے، تو 36 سال کے بعد پھر تیسری مرتبہ شروع نہیں کیا۔ پھر فرماتے تھے اب صحت نہیں ہے اور زندگی بھی اتنی نہیں ہے تو مکمل نہیں کر پاؤں گا، پھر قرآن مجید کی چیدہ آیات سے درس دیا کرتے تھے۔ تو روزانہ 1.25 گھنٹہ لوگ بیٹھتے تھے اور ہجوم ہوتا تھا، لوگ باہر تک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیا چل رہا ہے جی؟ درس قرآن چل رہا ہے۔ اور لوگ رات کو انتظار کرتے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر مہمان آتے تھے تو وہ کہتے تھے جلدی صبح چڑھے اور ہم حضرت کا درس سننے کے لیے جائیں۔ اور عجیب، وہ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ بھی نہیں تھا، ہوتے بھی تھے تو اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، تو سادہ سا انداز ہوتا تھا اور دور تک لوگ بیٹھتے تھے۔ تو کیسا وہ زمانہ تھا، پھر لوگوں کی زندگیوں میں حسن تھا، تقویٰ تھا، نیکیاں تھیں، اچھائیاں تھیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو آج ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور اس وقت یہ جادو ٹونے بھی نہیں ہوا کرتے تھے جتنے آج کل ہر بندے کو تعویذ پڑے ہوئے ہیں، ہر بندے کو کوئی جادو ہوا ہے، کوئی آسیب کا شکار ہے، کسی کو کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، اور کسی کو کوئی کسی کو کچھ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کسی دم کی ضرورت نہیں ہے جب قرآن کا دم تم روز اپنے اوپر خود پھونکو گے۔
یہ قرآن تمہیں روشنی دے گا، اس سے بڑا کیا دم ہو سکتا ہے، اس سے کیا بڑی روشنی ہو سکتی ہے. تو اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط تر کر لو. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ دے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کرے، اور کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کیا جا سکتا ہے اتنا مضبوط کر لو. یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا. اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں. یہ طمانیت قلب کا سبب بھی ہے، یہ روح کے اجالوں کا سبب بھی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے. اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی. قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا. اس کتاب کے اندر ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں. ویسے تو اس کا حرف حرف شفا ہے، لفظ لفظ نور ہے، لیکن کچھ شفا کے ایسے نسخے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے گئے جب وہ بیمار تھے، اور یہ خلیفہ ثالث تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت بھی دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. تو جب یہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خدمت ہے تھوڑی سی، اور آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو آپ قبول کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کسی اور کو پیش کر دینا. میری بیٹیوں کی عادت یہ ہے کہ اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتی. اس لیے چونکہ ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس سورہ واقعہ موجود ہے، اور یہ میں نے حضور سے سنا تھا، اور میری بیٹیاں اس کی عامل ہیں. تو اس لیے ہمیں آپ اس وجہ سے کہ یہ ان کا کمانے والا بعد میں کوئی نہیں ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارے پاس سورہ واقعہ جو ہے تو یہ اس کو دیں جس کے پاس سورہ واقعہ نہ ہو. تو یہ سورہ واقعہ اتنی روشنیاں دیتی ہے، اتنے اجالے بڑھے، اور اس کا آیت الکرسی ہے، اس کی تلاوت معمول بنائیں تو اس کا ایک اپنا نور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے صدقے کے مال پہ مقرر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو دیکھا کہ ایک شخص نے کپڑا بچھایا ہے اور صدقے کی کھجوریں اس میں ڈالنے لگا ہے. تو میں نے دیکھا تو میں آگے گیا اور جا کے اس کا بازو پکڑ لیا. میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور ذرائع آمدنی میرے بہت تھوڑے ہیں، مجبور ہو گیا ہوں، میں کوئی چور تھوڑا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور سے جو ہی ملا تو آقا کریم نے میری جانب دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو یہ بات تو میری اور اس کی تھی. تو میں نے عرض کی حضور میں نے اسے پکڑ لیا تھا، اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، مجبور ہوں، میں چور تھوڑا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول گیا ہے، اور سنو آج پھر آئے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں رہا. اگلا دن ہوا تو پھر واپس وہ دوبارہ پھر آ گیا، اور اس کا کپڑا بچھا کر کے وہ دوبارہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے لگا. تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا. تو پھر وہ ترلے منتیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، دوبارہ نہیں آؤں گا. تو خیر میں نے چھوڑ دیا. اگلے دن پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر کہا ما فعل اسیرک البارحہ، وہ کیا بنا رات والے قیدی کا؟ تو میں نے کہا حضور میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا جھوٹ بول گیا ہے، اچھا پھر آج پھر آئے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں یہ کس چکر میں لوگ پڑے ہیں کہ نبی گزرے کا نہیں جانتا، آنے والے کا نہیں جانتا. اس ایک حدیث میں گزری خبریں بھی، آنے والی خبریں بھی. تو فرمایا آج پھر آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں رہا اور وہ واقعہ آ گیا. میں نے بازو پکڑ لیا، اس نے ترلے منتیں. میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، پکڑ کے حضور کے پاس لے جانا.
تو جب میں نے حضور کا نام لیا تو وہ کانپنے لگا. کہا میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں, اگر تمہیں پسند آ جائے تو مجھے چھوڑ دینا, نہ آئی تو پھر نہ چھوڑنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ رات جب سونے لگو اور تمہاری کمر بستر پہ لگے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اور فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا. کہتے بات مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو جب صبح گیا حضور کی خدمت میں تو حضور پھر مسکرائے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سرا. فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ, ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی حضور اس نے یہ کہا اور مجھے بات پسند آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا. تو آقا کریم نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا. اور پھر پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو جو 3 دن آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم. فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا جو تمہیں اچھی بات بتا گیا. تو یہ آیت الکرسی اس کے دامن میں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ اکبر. سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح جو ہے عروس القرآن, قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے. جب اس کی تلاوت کریں گے تو دل نہال ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اللہ کی مدح جس صورت میں بیان کی گئی ہے, کون سی صورت؟ قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص. یہ پڑھیں گے تو ثلث قرآن کا ثواب ملے گا. یعنی صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا. اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے, اور یہ اللہ کی مدح کرنے والی صورت ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور ہمارا امام جو ہے وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے. آقا کریم نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا تو فرمایا تم یہ صورت ہی بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس میں اللہ کی مدح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا دی, فرمایا اللہ اس کی برکت ہے تجھے عطا فرمائے. تو اس کو بار بار پڑھنے سے, بلکہ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اسی صورت پہ. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں, ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں, تو میرے لیے کوئی دعا کیجیے, کوئی مجھے نسخہ بتائیے. تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنو. اذا دخلت الدار فسلم علی, فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے. گھر والے بھی خوش, اللہ رسول بھی خوش. فرمایا جب بھی گھر جائے, حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے یہ روایت مروی ہے, کہا اذا دخلت الدار فسلم علی, جب گھر جائے تو السلام علیکم کہہ دیا کرو. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. غربت توڑ نسخہ. جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم, اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص. اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے, گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو, تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں, فسلم علیہ, پھر مجھے سلام کہہ دینا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. اللہ اکبر. حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں جاؤ تو حضور کو سلام کرو, تو فرماتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرنا ہے؟ تو سنو کتنی دل افروز اور ایمان افروز بات لکھی. فرماتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین, اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی روح مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے ہیں. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں, جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. جہاں تعمیر الا اللہ کے مینار ہوتے ہیں, مکینے گنبد خضرا کے وہاں دیدار ہوتے. تو کہا جب گھر جائے تو گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا, فسلم علیہ, پھر مجھے سلام کہہ دینا اور سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا, گھر جاتا السلام علیکم, اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص 1 بار پڑھ دیتا, اور اگر کبھی گھر جاتا تو گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا, پھر تو مجھے چاہ پر چڑھ جاتے نا, پھر میں کہتا یا نبی سلام علیکم,
پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا. اب اگلی بات سنو. فرماتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، قبر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے قرآن پڑھاؤ. ماہ سیام میں خاص اس کا اہتمام کرو، اور عام ایام کے اندر بھی تمہارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن تم نے قرآن نہ پڑھا ہو. اپنے اوپر حرام کر لو وہ دن جس دن کتاب اللہ سے آپ کا تعلق نہ رہا ہو. روزانہ درس قرآن دو، روزانہ درس قرآن سنو، یا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بناؤ. پھر دیکھنا زندگی کتنی روشنیاں اور کتنے اجالوں سے بھر جاتی ہے، اور کتنی نور بدامہ ہو جاتی ہے. تو اس کتاب سے تعلق اپنے من میں، اپنے باطن میں، اپنے اندر اتار لو. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کتاب کے ساتھ ہمارے ربط کو مضبوط فرمائے، اور اس کتاب کے اجالے ہماری زندگیوں میں فرمائے، اور اس کا چراغاں ہماری قبروں میں کرے، ہماری نسلوں میں اس کا فیض منتقل کرے. یہ رسول اللہ کے سینے پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب اور رب کا کلام ہے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے باطن میں، ہمارے قلوب میں اتار دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل قائم کر لیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا گو ہوں کہ اس مسجد کی رونقیں قیامت تک آباد رکھے. اس کے بانیان سے لے کر کے اس کے نمازیوں تک، جو مسجد میں جھاڑو بھی دیتا ہے اللہ اسے بھی جزا دے، بلکہ جو گلی سے گزرتے اس مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے اللہ اسے بھی محروم نہ رکھے. اب مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، مسجدوں کی آبادی سجدوں سے ہے. 5 گانا نماز میں رونقیں ہوں تو دل باغ باغ ہو. اللہ اکبر. جگہ نہ ملے مسجد کی وسعت کرنی پڑ جائے، اس قدر اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں کو آباد کرو. نماز کی تحریک چلاؤ، ترجمۃ القرآن کی تحریک چلاؤ، اور کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی تحریک چلاؤ. سویر سے شام تک کس کس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، سارے موضوعات چھوڑو اور قرآن کے موضوع پہ بات کیا کرو. انشاءاللہ زندگی میں چراغاں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.